بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اجمل احمد آئیڈیاز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم فیزیبلٹی پیش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اس طرح کی فیزیبلٹی کبھی کسی نے پیش نہیں ہوگی۔ اس فیزیبلٹی کی ڈیوریشن صرف 1 سال ہے، اور 1 سال کے اندر آپ اگر اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پوری انویسٹمنٹ، پوری کاسٹ، رننگ کاسٹ، ہر چیز نکال کے آپ 15 لاکھ روپے بآسانی کما سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار، اس کی ہر چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم پرچیزنگ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے 5 پیئر البینو بلیک آئی لینے ہیں، جو کہ ضروری ہے کہ وہ ریڈ آئی کے سپلٹ ہوں، اور اس طرح یہ ایک جوڑے کی قیمت ویسے تو 8-10 ہزار تک، 11 ہزار تک مل جاتی ہے، لیکن آپ نے بہترین کوالٹی کے لینے ہیں اور اس کو دیکھ کے تلاش کر کے لینے ہیں، اور ایسے پیئر ہونے چاہیے جن کی عمر 1 سال سے کم نہ ہو کسی صورت بھی۔ اور اس طرح اگر وہ آپ کو بہت مہنگا بھی ملے تو آپ زیادہ سے زیادہ 14,000 روپے تک آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے مہنگا نہیں ہوگا کیونکہ وہ سپلٹ ریڈ ہی ہوگا۔ تو اس لیے آپ 14,000 کی رینج میں اگر آپ اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو 5 پیئر ہوں گے، 5 پیئر کو 14,000 سے تو یہ 70,000 آپ کا بن جائے گا۔ اسی طرح آپ نے فشر کے 10 پیئر لینے ہیں، جو کہ بہترین کلر میں اور بہترین کوالٹی میں ہونے چاہیے۔ آج کل فشر کے ریٹ تھوڑے کم ہو گئے ہیں، وہ 2500 سے 2800 تک مل رہے ہیں، لیکن 25-28 والے آپ نے نہیں لینے، وہ بھی 1 سال سے زیادہ ایج کے یا 1 سال کی ایج کے لینے ہیں۔ ایڈلٹ پیئر ہونے چاہیے، کلر ان کے ڈارک ہونے چاہیے، خوبصورت ہوں آنکھوں میں، اور کسی قسم کا اس میں کسی پیئر میں یا کسی برڈ میں کوئی فالٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ نے 10 پیئر لینے ہیں۔ یہ 3,000 کا بھی اگر ایک پیئر ہو تو یہ 30,000 کے یہ ہو جائیں گے۔ 70,000 کے آپ کے وائٹ آگے اور فشر آپ کے آگے 30,000 کے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو کمرے میں رکھنا ہے۔ کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ایک کولنگ پیڈ لگانا ہے۔ کولنگ پیڈ کے لیے بڑا ہی آسان سا کام ہے، 2 سولر پلیٹس لینی ہے اور دیوار پہ کولنگ جو ونڈو ہوگی، ونڈو پہ کولنگ پیڈ فٹ کرانا ہے، اور اس کے اندر ایک ایگزاسٹ سائڈ پہ لگے گا۔ تو اس کا خرچہ میکسیمم آپ کا 20,000 روپے ہو جائے گا۔ کولنگ پیڈ کے بعد آپ نے ووڈن کیج لینے ہیں۔ اگر آپ اسٹیل کے لیتے ہیں تو وہ کافی مہنگے پڑیں گے، کیونکہ آپ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے ووڈن کیج لے لیں جن کا سائز کم از کم 1.5 بائی 2 فٹ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح وہ جو مناسب ریٹ اس کا نظر آ رہا ہے، مارکیٹ ریٹ آج کل جو چل رہا ہے مہنگائی کے دور میں بھی، تو وہ 1,000 پر پورشن کے حساب سے آپ کو مل جائے گا۔ تو اس طرح 15 کیجز آپ کو تقریباً 15,000 کے مل جائیں گے۔ اس طرح آپ کے پاس آپ کی جو ٹوٹل ایکسپنسز آئیں گے اس کی اگر ہم کیلکولیشن کریں تو 70,000 میں آپ کے البینو لو برڈ آئیں گے، 30,000 کے آپ کے فشر آئیں گے، 1 لاکھ ہو گیا۔ 1 لاکھ کے بعد آپ کے جو کیج ہیں 15,000 کے وہ ہو گئے، 1,15,000۔ 20,000 کا آپ کا کولنگ پیڈ لگ گیا، کولنگ سسٹم 20,000، تو یہ ہو جاتے ہیں آپ کے 1,35,000۔ اس کے اوپر 15,000 روپے آپ اس کی خوراک کے لگا لیں۔ ویسے یہ تھوڑے سے برڈز ہیں، یہ 15,000 کا کھائیں گے نہیں، تو آپ 15,000 میں فاسٹ فوڈ بھی لگا لیں، ان کے انجیکشن، ان کی جو جتنے بھی میڈیسن، ہر چیز اس میں شامل کر لیں۔ تو اس طرح آپ کی جو کیلکولیشن ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کی کاسٹ آئے گی ٹوٹل۔ کولنگ پیڈ انسٹال کرنے کے بعد آپ کے اس کمرے کا ٹیمپریچر 25 سے 32 یا 33 ڈگری کے درمیان رہے گا۔ آپ اس کے اندر تھرمامیٹر انسٹال کر دیں، 300-400 روپے کا تھرمامیٹر آتا ہے۔ سارا دن آپ کا کولنگ پیڈ سولر پہ چلے گا، شام کو آپ نے اس کو اس بجلی پہ لگا دینا ہے، وہ 12 وولٹ میں آپ کا ایگزاسٹ چلتا رہے گا۔ تو اس کے بھی کوئی خاص ایکسپنسز بجلی کے نہیں آتے، کیونکہ بہت تھوڑی سی وہ بجلی استعمال کرے گا۔ اب ہم اس کی آؤٹ پٹ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے فشرز کو اس کی جو آپ کے البینو ہوں گے ان کی فوسٹنگ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ان کے جتنے بھی انڈے آئیں گے آپ نے فشرز کے نیچے رکھنے ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ فشرز کا بھی کوئی انڈا ضائع نہیں کرنا۔ فشرز کی ایوریج 2 انڈوں سے لے کے 4، 5 یا 6 تک ہوتی ہے۔ آپ نے ان کی ڈیٹ کے حساب سے، ان کی جو بھی ان کا طریقہ کار ہے اس کے حساب سے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو سیم ایج کے یا سیم ڈیٹ کے ہیں وہ ایک دوسرے کے نیچے اس کو بدل کر رکھ کے
آپ نے البینو کے انڈے فوسٹر کرتے جانا ہے اور فشر کے نیچے، اور فشر کو کنٹینیوسلی آپ نے ان کے اپنے بھی انڈے آئیں گے اور اس پہ بھی انہوں نے آپ نے اس کو لگانا ہے۔ اگر ہم پورے 1 سال کی ایوریج لگائیں فوسٹنگ کے ساتھ، آپ کے البینو جو سپلٹ ریڈ آئی ہوں گے وہ ایک پیئر اگر بہت کم بھی لگائیں تو 30 انڈے بآسانی دے دے گا۔ ویسے اس سے زیادہ 40 تک کی ایوریج آ سکتی ہے، لیکن آپ 30 کی ایوریج لگائیں تو 5 پیئر ہیں تو یہ 150 بچے آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ۔ اب ریڈ آئی بچے ہوں گے تمام کے تمام، کیونکہ میل فیمیل دونوں سپلٹ ریڈ آئی ہوں گے تو اس لیے بچے بھی سارے کے سارے ریڈ آئی ہوں گے۔ ریڈ آئی اگر ہم شروع میں ریڈ آئی کریں تو ایک تو کاسٹ بہت بڑھ جانی ہے، دوسرا ریڈ آئی اگر میل فیمیل ہو اور ان سے بچے لیتے ہیں تو وہ خود بھی کمزور ہوتے ہیں اور بچے بھی ان کے تھوڑے ویک ہوتے ہیں، اس لیے سپلٹ ریڈ آئی ڈھونڈیں گے تو وہ سستے بھی مل جانے ہیں اور آپ کو ان فیوچر اس کا بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح اگر اس کی ویسے قیمت 14-15 ہزار روپے ایک پیس کی ہوتی ہے، اگر ہم اس کی قیمت 10 ہزار بھی لگائیں تو 150 بچے ہوں گے، 10 ہزار کے حساب سے 15 لاکھ روپے آپ کی اس میں سے آؤٹ پٹ ہوگی۔ فشر فوسٹنگ بھی کریں گے اور اپنے بچے بھی تیار کریں گے، کیونکہ وہ لگاتار انہوں نے بزی نہیں رہنا، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم اس کے ساتھ ہو جانا ہے، تو بڑے آرام سے انہوں نے اپنے بچے بھی، اگر ہم فشر کے 30 نہیں لگائیں گے، فشر کے صرف پر پیئر 16 بچے لگائیں گے تو اس حساب سے 10 پیئر میں سے آپ کو 160 فشر کے پیس ملیں گے۔ اگر آپ کا ایک پیس ویسے 1300-1400 روپے میں سیل ہوتا ہے، آپ 1200 روپے میں بھی سیل کریں تو آپ کو 1,90,000 روپے فشر کے جو بریڈ ہوگی اس میں سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں یہ کیلکولیشن دیکھیں گے کہ آپ کو 1,90,000 فشر نے آؤٹ پٹ دی ہے اور جو البینو سپلٹ ریڈ ہی ہیں انہوں نے 15 لاکھ کی آؤٹ پٹ دی ہے۔ آپ 1,90,000 کو ایسے سمجھ لیں کہ جو آپ نے انیشیل انویسٹمنٹ کی تھی تو آپ کی وہ پوری کی پوری 1,90,000 انیشیل انویسٹمنٹ میں چلی گئی اور 15 لاکھ روپے آپ کو ہر تمام قسم کے ایکسپنسز نکال کے 15 لاکھ روپے آپ کو صاف اس میں سے بچ جاتے ہیں۔ دو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کی وضاحت ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پرچیزنگ پہ توجہ دینی ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی پرچیزنگ غلط کر لی، کسی ایسے نان ٹیکنیکل آدمی سے یا کسی لالچی قسم کے بندے سے پرچیزنگ کر لی تو آپ کو اس کی آؤٹ پٹ نہیں ملے گی۔ پرچیزنگ آپ نے کسی پروفیشنل سے لینی ہے جس کو دلچسپی ہو، جس کو دوسروں کا احساس ہو۔ آپ کسی اچھے جاننے والے کو ساتھ لے جائیں۔ اس کا ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے، وہ بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں نہیں پتہ تو آپ کسی دکاندار جو پرندوں کا بزنس کرتے ہیں اس کو ساتھ لے جائیں، اس کو کہیں کہ بھائی میں آپ کو پر پیئر 100-200 روپے دے دوں گا، آپ کی دیہڑی آپ کو مل جائے گی، تو آپ مہربانی کریں میرے ساتھ چلیں اور کسی جگہ سے مجھے یہ پرندے میں نے لینے ہیں، اس میں کوئی فالٹ نہ ہو۔ پھر وہ میل فیمیل بھی چیک کر دے گا اور باقی بھی سارے معاملات اس نے خود دیکھ لینے ہیں اور اپنی ذمہ داری سے اس نے اپنے اس کو، کیونکہ اس کو پیسے مل جانے ہیں تھوڑے سے، تو اس لیے اس بیس پر اس نے آپ کی پوری ہیلپ کرنی ہے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے، کسی اچھے جاننے والے دکاندار کوئی نہ کوئی بندہ مل جاتا ہے۔ اور کولنگ پیڈ بنانے کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کولنگ پیڈ بنانے کے لیے کہ ہم اس کو کس طرح بنائیں، کون سا ٹیکنیکل، کون سا مستری اس کے لیے لے کے آئیں۔ تو آپ اگر تھوڑی سی ٹیکنیکس جانتے ہیں تو آپ خود بھی اس کو بآسانی فٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو فٹ ہی کرنا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی زیادہ ٹیکنیکس نہیں ہے۔ میں نے اپنے فارم پہ بھی یہ فٹ کروایا ہے، تو واش روم یا اس کمرے میں جو ایگزاسٹ کی جگہ ہے تو وہاں ایک آپ نے اچھی قسم کا ایگزاسٹ لگا دینا ہے۔ جو آپ کی ونڈو ہے، ونڈو کے اندر آپ نے ایک کولنگ پیڈ لگانا ہے۔ کولنگ پیڈ کا موسٹلی سائز جو ہے وہ 2 فٹ بائی 6 یا 6.5 فٹ ہوتا ہے، تو ایک درمیانے 10 بائی 10 یا 10 بائی 12 فٹ کے کمرے کے لیے ایک پیڈ ہی کافی ہے۔ اگر آپ کا کمرہ بڑا ہے تو آپ اس میں 2 پیڈ جوڑ کے بھی لگا سکتے ہیں۔ کولنگ پیڈ کی میں سیپریٹ جو میں نے اپنے فارم پہ لگایا ہوا ہے اس کی سیپریٹ ویڈیو، اس کا بنانے کا پورا طریقہ کار میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ وہ اگر آپ نے بنانا ہے یا بنوانا ہے تو بآسانی اس کو فٹ کرا سکتے ہیں اس کو۔ اس میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو پرندوں کی ویسٹیج ہے یا پرندوں کے جو چھلکے وغیرہ کھانا وغیرہ کھا کے بچاتے ہیں اس کو پھینکتے ہیں، وہ ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ کہاں پھینکیں، اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بھی آپ نے پھینکنے نہیں ہیں، اس کا بہت آسان سا طریقہ کار ہے، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اور جو ویسٹیج آپ پھینکتے جائیں گے اس کو آپ نے کسی کھلی جگہ پہ پھینکنا ہے جہاں سے اس کو دھوپ لگے، وہ خشک ہوتی جائے۔ خشک ہونے کے بعد آپ نے اس کو کسی مزدور کو کہہ کے اس کو
बोरियों में बंद कराते जाना है और उसको किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ नमी या कोई बारिश वगैरह ना हो। जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में आपने कूलिंग पैड बंद कर देना है। शदीद सर्दी की सूरत में फिर आपके लिए कमरे को हीट देनी ज़रूरी है, क्योंकि आपने टेम्परेचर 25 से 30 या 32 डिग्री तक मेंटेन रखना है। तो उसके लिए वो कचरा, वो वेस्टेज जो है, वो बोरियाँ, वो आपके बहुत काम आएँगी। उस कमरे को हीट देने के लिए एक देसी किस्म का जुगाड़ है, उसको देसी डिवाइस कह लें कि वो बनाई जाती है। उसका भी मेरे पास सारी वीडियो मौजूद है, वो भी मैं इसमें शेयर कर दूँगा। तो आप लोगों ने बस ये हिम्मत करनी है कि आपने उसको देखना है, देखने के बाद उसके मुताबिक आपने उसको सेट करना चाहें या सेट करवा लें किसी से कह के। कोई इतना वो टेक्निकल काम नहीं होता, वो आप किसी आम से मिस्त्री से, आम से किसी काम करने वाले से आप कह के उसको सेट करवा सकते हैं। तो उससे आपका कमरा भी ऑटोमेटिकली फ्री में गर्म होना शुरू हो जाएगा। गर्मियों में भी आप फ्री में ही उसको ठंडा करेंगे। सिर्फ रात के टाइम आपके लिए मसला बनना है कि रात को आपने उसको बिजली इस्तेमाल करनी है, तो 12 वोल्ट में कितनी बिजली इस्तेमाल हो जाती है ये भी आपको पता है। यही फिज़िबिलिटी मैं पिछले 2 साल से मैंने स्टार्ट लिया हुआ है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन इसमें बेनिफिट्स हैं। इसमें जो सबसे शुरू-शुरू में मैंने लॉस किया था, लॉस भी मेरी परचेज़िंग की वजह से आया था, इसलिए मैं बार-बार परचेज़िंग पे ज़ोर दे रहा हूँ कि परचेज़िंग आपने उसमें कोई भी किसी किस्म की नेग्लिजेंसी, किसी किस्म की लीक पॉइंट, वीक पॉइंट कुछ भी नहीं रखना। जितनी आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी आपकी बेहतरीन परचेज़िंग होगी, उतना ही जल्दी आप अपना टारगेट अचीव कर सकेंगे। इस सिलसिले में किसी चीज़ की समझ ना आए, कोई चीज़, कोई टेक्निक्स, कोई भी समझ ना आए, आप काइंडली इधर कमेंट्स कीजिए। तो कमेंट्स में मैं हर चीज़ आपको इन डिटेल, बल्कि वीडियो की सूरत में आपको भिजवा के वो कर दूँगा। और अगर आप परिंदे परचेज़ करने के सिलसिले में भी कोई टेंशन है, तो आप प्लीज़ वो भी राब्ता कर लीजिए। मैं किसी न किसी का नंबर दे दूँगा। परिंदे आपने खुद परचेज़ करने हैं, अपने किसी दोस्त के लिए खुद अपनी ज़िम्मेदारी से देख के लेने हैं। लेकिन ये है कि राब्ते वगैरह मैं आपको दे दूँगा, तो आप उनसे राब्ता करके अपनी पसंद के बर्ड्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट इंशाअल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आपकी